صرف زندوں کے حقوق نہیں بتاتا جی، بلکہ وہ ہمیں جو لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے حقوق کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہے۔ اب اس میں جو زندہ لوگ ہیں تو اویسلی ہمیں جو ایک راستہ دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ جو دنیا ہماری ہے اس کے لیے کہا گیا کہ جس طرح آپ ایک صحرا میں سفر کر رہے ہوں اور اس سفر کے دوران ایک سایہ دار درخت آ جائے اور آپ اس درخت کے نیچے کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھ جائیں، دنیا ایسی ہے تو دنیا اتنی سی ہے۔ اب اتنی سی دنیا بھی مینج کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، مشکل ہی ہو گیا، لیکن دین اسلام نے ہمیں اس کا پراپر وے بتا دیا کہ اوامر اور نواہی کی صورت میں یہ ٹو ڈو ہیں، لسٹ ہے، ٹو ڈو کی لسٹ بھی دے ناٹ دی ٹو ڈو ہے اور ناٹ ٹو ڈو لسٹ بھی دے دی، تو ان دونوں کو صرف ہم نے فالو کرنا ہے، یعنی کھانا بھی کھانا ہے تو زندہ رہنے کے لیے، لیکن اگر اس کو ہم اسلامی اصولوں کے مطابق جو بتایا گیا ہے رزق حلال کما کر اتنی مقدار میں کھائیں گے تو وہ باعث اجر و ثواب بن جائے گا۔ واہ واہ، اس کمائے ہوئے میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، غریب اور مسکین اور یتیم کا لحاظ رکھیں تو وہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہو جائے گا۔ بے شک، تو آج کیونکہ ٹاپک پہ آپ کا یہ اجر و ثواب والا ہے، تو ایک تو یہ ہے سب سے بڑا کہ جو ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، اس زندگی میں رہتے ہوئے جو سب سے بڑا عمل ہم کرتے ہیں یہی ہماری نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سورس آ جاتا ہے اب کہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اب اس کے کیا کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ دین اسلام نے، میں اگر ٹو دی پوائنٹ چیزیں لے لیتے ہیں بعد میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ جب بندہ بے بس ہوتا ہے نا، وہ نزع میں جاتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، قریب المرگ، اس وقت وہ بے بس ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام ہے کہ آپ ایسے شخص کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین کریں، جو شاید وہ خود نہ کر پا رہا ہو، خود نہ کر پا رہا ہو۔ اچھا فرمایا کہ حکم بھی نہیں دینا، یہ نہیں کہنا پڑھو، بس اس کے پاس آپ نے بآواز بلند پڑھتے رہنا ہے، وہ خود میمورائز کر لے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس مشکل وقت کے اندر اس بات کا انکار کر دے۔ تو کہنا نہیں ہے آپ نے، یہ کتنا اچھا طریقہ ہمیں سکھایا۔ دین اگر کوئی شخص اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ سب سے پہلے آپ نے اس کی تجہیز اور تکفین کا بندوبست کرنا ہے۔ کوئی وارث ہے، کوئی لاوارث بھی ہے تو باقی لوگوں کو اس کے اجر و ثواب کا بتایا گیا کہ اگر آپ کسی شخص کو کفناتے ہیں، نہلاتے ہیں اور اس کو دفناتے ہیں تو کہا گیا کہ احد کے پہاڑ جتنا اجر و ثواب اس شخص کو ملے گا تو یہ کام کر رہا ہوگا، جو کسی کے کفن دفن کا انتظام کرتا ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ میرا ایک دوست تھا امریکہ میں، وہ واپس گیا تو وہاں جا کے اس نے ایک بہت بڑی مسجد، وہاں کی مرکزی مسجد تھی لاس اینجلس میں، اچھا، تو وہ اس ٹیم میں شامل ہو گیا، بزنس مین تھا وہ کہتا ہے میں نے 70 مردے ایک دفعہ مجھے بتانے لگا کہ میں نے انہیں نہلایا ہے، کفنایا ہے، دفنایا ہے، تو پھر وہ فگر نکال رہا تھا کہ اب 70 احد کے پہاڑ جتنا کا ثواب ہو گیا تو کتنا بن جائے گا۔ اچھی لوگوں کی دیکھنے کے اپریسیشن کی بات ہے۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ اس کے بعد کفنانے دفنانے کے بعد، اور قطع کلامی کی معذرت، یہ محض استعارے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اجر و ثواب اللہ کی ذات کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے۔ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، کمال جملہ ہے آپ کا۔ اللہ رب العزت کا تو سر ایک اشارہ بس بخشش کا وہی سامان کافی ہوتا ہے، تو یہ درست فرمایا آپ نے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے جو مختصر چیزیں ہم لے لیتے ہیں کہ تجہیز و تکفین ہو گیا، اس کی قبر کا بندوبست ہو گیا، اس کی تعزیت کا بندوبست کرنا، اور پھر کلمات خیر۔ فرمایا کہ مرنے والے کے لیے ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں کلمات خیر کہیں، اچھی بات کہیں۔ اب نا اس وقت کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، مختلف احادیث کا ہم مجموعہ لے لیں، سننے والوں کو اس بات کا علم ہے، مختلف احادیث کا نچوڑ یہ ہے، ایک فگر دیا گیا، مرنے والا مر گیا، فرماتے ہیں کہ اس کے جنازے میں کتنے لوگ تھے جو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اچھا ہے، اللہ رب العزت اس کو معیار بناتے ہوئے اس کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات مرنے والے بندے کے جنازے میں شریک لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا انسان تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا، نیچرلی ان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، لیکن اس پہ ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ مجھے بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ حدیث تو میرے مد نظر ہیں، اس معاشرے میں بستے ہوئے مجھے آس پاس آپ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے کہ میرے مرنے کی کسی کو تکلیف نہ ہو، اور وہ مرنے کے بعد منہ میں اچھے کلمات خیر میرے لیے لے کر آئے اور وہ میری بخشش کا معیار بنے۔ اس پہ جملہ یہ عرض کروں گا کہ مرنا بھی اللہ رب العزت نے ریلیٹ کیا ہوا ہے معاشرے کے فائدے کے ساتھ، بالکل ٹھیک، کہ بندے کو یہ بتا دیا کہ اگر تو معاشرے والوں کے لیے سود مند تھا تو مرنے کے بعد بھی اللہ تجھے اس معاشرے کے کہنے کی وجہ سے بخش دے گا اور معاف کر دے گا۔